اور یہ بارشیں پوری دنیا میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ پہاڑوں کی سطح کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ بارشیں پوری دنیا میں ہوئی تھی، پوری دنیا کے ہر برائے اعظم کی ہوئی تھی اور ہر علاقے میں ہوئی تھی، اور یہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہر اس علاقے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسانوں کی لکھی ہوئی تاریخ 4000 سال سے 5000 سال پرانی ہے، اور اسے اگر بہت ہی زیادہ ڈھونڈ کر نکالا جائے اور بکھری ہوئی تاریخ کو شامل کیا جائے تو شاید 6000 سال یا 8000 سال تک بڑی مشکل سے یہ پہنچ پاتی ہے۔ لیکن ایک اور تاریخ ہے، ایک اور ہسٹری ہے، وہ پوری کہانی ہے جو کہ زمین کے بارے میں، اور وہ زمین کی سطح کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وہ زمین کے اوپر موجود جتنے پہاڑ، سمندر، دریا، ان سب کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پڑھنی آتی ہے، وہ زمین کے بارے میں پڑھنے والے جیولوجسٹ نے اس کے اندر اسپیشلائز اکثر کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور ٹیکنالوجی ہے جو ہوتی ہے کاربن ڈیٹنگ۔ اب کاربن ڈیٹنگ کیا کرتی ہے کہ ایک ڈھانچہ وہ زمین سے نکلا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا وہ کتنا پرانا ہے، تو آپ کاربن ڈیٹنگ سے اس کی ڈیٹ کا اندازہ کریں گے تو وہ معلوم ہوگا کہ اچھا یہ 1,00,000 سال پرانا ہے یا 2,00,000 سال پرانا ہے۔ تو اس طرح کاربن ڈیٹنگ بتا دیتی ہے کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے۔ اب زمین کے اپنی جو لیئرز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا اور اس کے ساتھ کاربن ڈیٹنگ، یہ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو اکثر زمین کے بارے میں پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی لیئر کتنی پرانی ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سائنسدانوں نے بہت سی باتیں زمین کے بارے میں نکالی ہیں، اور اس میں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک وہ وقت تھا جب زمین پہ 20,00,000 سال تک بارش ہوتی رہی تھی۔ اب یہ بات زمین کی اپنی زندگی کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اب اگر زمین کی اپنی زندگی کا دیکھا جائے تو وہ تقریباً 4.5 ارب سال پرانی ہے، اس کے مقابلے میں 20,00,000 سال کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ 20,00,000 سال اگر انسان کی زندگی اور جانداروں کی زندگی کے مقابلے میں دیکھے جائیں تو 20,00,000 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل جب کہیں ایک ہفتہ بارش ہو جائے تو اتنی مشکل پیش آ جاتی ہے، یا پھر مونسون کے سیزن میں کہیں ایک مہینہ بھی سیلاب رہے تو وہاں پہ نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 20,00,000 سال میں کیا ہوا تھا؟ ان 20,00,000 سال کے دوران جب بہت زیادہ بارش ہوئی تو تقریباً زمین کے 75% جانداروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مر گئے تھے، کیونکہ ہر وقت بارش ہی ہوتی رہتی تھی، تو اس وجہ سے اکثر ان کا نکلنا مشکل ہو گیا، ان کے لیے سروائیول اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ جی ہی نہیں سکے۔ بہت سے پودے اور جانور اسی طرح ڈوب کے مر گئے۔ کہتے ہیں کہ ان 20,00,000 سال کے دوران زمین کے اندر بہت سے فنڈامنٹل چینجز آئے، کیونکہ یہ کروڑوں سال کی خشک سالی کے بعد یہ بارشیں ہوئی تھیں، اس وجہ سے اس میں تبدیلی بہت آئی اور بہت سے نئے ڈائنوسار اور ان کی بہت سی نئی قسمیں نکلیں جو کہ زمین میں پھیل گئے۔ ان بارشوں کی وجہ سے ایک اور بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس وقت زمین کے 7 برائے اعظم نہیں تھے جس طرح کہ آج کل نظر آتا ہے، بلکہ یہ 7 زمین کے ٹکڑے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اور اس وقت ایک برائے اعظم بنتا تھا جس کو پنجیا کہا جاتا تھا۔ اس کے چاروں طرف سمندر کے ساتھ ساتھ تو جاندار ہوتے تھے، لیکن اندر کی طرف بہت سی خشک سالی ہوتی تھی جہاں پہ جاندار نہیں جاتے، اور صرف مگرمچھ وغیرہ اور یوں کہ دوسرے ریپٹائلز وغیرہ ہی پائے جاتے تھے۔ اور جب یہاں پہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی یہ صحرائی علاقے اور زمین زرخیز ہونے لگ گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ بارشیں اس قدر ہوئی کہ بہت سے پہاڑ وہ ٹوٹنے لگے اور بکھرنے لگے، اسی دوران بہت سے آتش فشاں بھی پھٹنے لگے اور زمین اس طرح کافی چینج ہوئی، اور اس 20,00,000 میں سے 10,00,000 سال تو یہی آتش فشاں پھٹتے رہے، ٹوٹتے رہے اور ان کی جگہ نئے بنتے رہے۔ اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہی بارشوں کے دوران بہت سے میملز یا گرم خون والے جانور ظاہر ہونا شروع ہوئے، اور اس کے علاوہ سمندر میں پایا جانے والا ایک جاندار جس کو کلکیریس پلنکٹن کہا جاتا ہے، اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے کے آکسیجن واپس کرتا ہے، اور یہ زمین پہ آکسیجن بنانے والا سب سے زیادہ جاندار ہے، اور اس کے ہونے کی وجہ سے بہت سے جاندار آکسیجن لے کے جی سکتے ہیں یا سروائیو کر سکتے ہیں زمین کے اوپر۔ تو یہ کلکیریس پلنکٹن بھی انہی بارشوں کے دوران ظاہر ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ انہی بارشوں کی وجہ سے ڈائنوسار اگلے 15 کروڑ سال تک زمین پر پائے جانے والی اور گھومنے والی سب سے زیادہ مخلوق بن گئی۔